اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر کے صحیح جگہ پر رکھ کر کے اسی تعمیر کو صحیح روٹ دکھا دیا اور کہا تمہاری فطرت میں یہ چیز شامل ہے. آؤ، خدا گھر کا محتاج نہیں، نبی گھر کے محتاج نہیں، لیکن میں ایک نام بھی اسے دیے دیتا ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ رسول پاک کا گھر ہے. ابھی بھی تعمیر کی جانب تمہیں متوجہ کر دیا جائے کہ 100 منزلہ عمارتیں اگر کوئی بلند کر لے تو اسے دنیا دار کہا جائے، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، ایک اینٹ بھی اگر کوئی دے دے تو جنت میں محل تعمیر کر دیا جائے. تو اسی فطرت کو صحیح راستہ دکھا دیا گیا. ایسے ہی اطاعت و فرما برداری یہ بھی فطرت میں شامل ہے، لیکن انہی فطرت کو اسلام نے آ کر کے صحیح راستہ دکھا دیا کہ کس کس کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے. اور یہاں تک کہ جنت سمیٹ کر کے بوڑھی خاتون کے قدموں کے نیچے چھپا دیا گیا کہ تجھے اور کہیں تلاش کرنے کی حاجت نہیں ہے. اگر اسے راضی کر لے گیا تو حقیقت میں اطاعت یہی ہوگی، فرما برداری یہی ہوگی، کیونکہ تیری جنت غلاف کعبہ میں چھپا کر نہیں رکھی گئی ہے، بلکہ اس خاتون کے قدموں میں تیری جنت چھپا کر کے رکھی گئی. تو اب اسے تلاش کرے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاک آلود ہو اس کی ناک جو اس حال میں دنیا سے رخصت ہو گیا کہ ماں باپ میں سے کوئی اس سے ناراض تھا. 3 مرتبے اس جملے پر سرکار نے آمین کہا ہو. تو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اسلام نے ہم اور آپ کے درمیان جو چیزیں رکھی ہیں، اگر ہم اس سے بغاوت کر کے اپنی طبیعت کے مطابق جینا چاہیں گے تو زندگی نہیں ہوگی صاحب. کیونکہ رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے. کوئی بھی کتا بھوکا نہیں سوتا. اگر کھانے پینے مر جانے کا نام انسانیت ہوتا تو جانور بھی انسانوں کی صفوں میں شامل کر دیے جاتے. نہیں، کھانے پینے مر جانے کا نام انسانیت نہیں ہے، بلکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو گیا. ہر ایک روٹ پر پیغمبر نے چل کر کے بتا دیا. نبی کی زندگی ہر ایک راستے پر آپ جدھر بھی نظر دوڑائیں گے وہاں پر رہبر کی صورت میں اگر کسی ذات کو کھڑا پائیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت کی مقدس ذات ہے. وہ چاہے غلاموں کے حقوق کا معاملہ ہو، والدین کے حقوق کا معاملہ ہو، اولاد کے حقوق کا معاملہ ہو، ازواج کے حقوق کا معاملہ ہو، رعایا کے حقوق کا معاملہ ہو، کمزوروں کے حقوق کا معاملہ ہو. جس بھی حقوق کے تعلق سے آپ دیکھیں گے، زندگی کے جس شعبے پر آپ غور کریں گے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آگے آپ پائیں گے. اور پوری دنیا آج بھی اعتراف کرنے کے لیے گردنیں جھکاتی جا رہی ہے اور قیامت تک گردنیں جھکتی رہے گی، کیونکہ آقا نے وہ کام کر کے اس زمین پر دکھا دیا ہے جو نہ اس سے پہلے کوئی ایسے راستے بتا سکا اور نہ قیامت تک ایسے راستے کوئی بتا پائے گا. کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اخیر حد تک کے وہ کام کر کے بتا دیا کہ جہاں سے بندے کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کے کریمانہ حال کی ابتدا ہوتی ہے. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مدینہ میں ایک پاگل خاتون رہا کرتی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. وہ دروازے پر آ گئی اور آ کر کے اسے اشارے سے بلایا کہ آپ ادھر آ جائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. وہ خاتون مدینہ کی گلیوں میں ادھر ادھر گھماتی رہی، سرکار پیچھے پیچھے چلتے رہے. اور پھر ایک جگہ کھڑی ہو کر کے ایک تو عورت اور پھر پاگل، پھر اس کی باتیں کہاں ختم ہونے کو. کافی دیر باتیں کرتی رہی. دھوپ کی شدت بھی صحابہ دیکھ رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم کو اندر اندر غصہ آتا جا رہا ہے کہ یہ خاتون آخر پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہی ہے، لیکن میرے سرکار کے چہرے پر ذرہ برابر شکر نہیں ہے. گھنٹوں گفتگو کرتی رہی. لمبی گفتگو کرنے کے بعد جب وہ جانے لگی
تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ خاتون آج کے بعد میں معافی چاہتا ہوں، پھر مجھ سے ملاقات نہ کرنا، تو نے تو تنگ کر کے رکھ دیا، اتنی ذمہ داریاں، میں فرصت میں بیٹھنے کے لیے تو آیا نہیں اس دنیا میں، تو نے گھنٹوں ہمارا برباد کر دیا۔ نہ مسکرا کر کے میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، کہا اوے مائی جاتے جاتے میرا یہ بھی پیغام یاد رکھنا، کبھی بھی کسی بھی گلی کے موڑ پر جب بھی آواز دے گی میں حاضر رہوں گا تیری بات سننے کے لیے، جہاں بھی آواز دے گی میں حاضر رہوں گا۔ میرے آقا پلٹ کر آئے، صحابہ عرض کرنے لگے سرکار آپ بھی اس پاگل کی باتیں گھنٹوں سنتے رہے۔ میرے نبی نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، صحابہ میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا، میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ تو زندگی کے آخر حد تک کے عمل کر کے نبی نے بتا دیا، دنیا میں کوئی بھی اپنی تاریخیں لکھتا رہے اور کوئی بھی اپنے جملے بناتا رہے، کبھی بھی اسلام کے ایک ذرے کی بھی برابری نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ انسان اور بھی آئے تھے دنیا میں، لیکن انسانوں کو صحیح انسان اگر کسی نے بنانے کی تعلیم دی ہے تو وہ صرف اور صرف اس دنیا میں مذہب اسلام ہے۔ ہم اور آپ بہت ذمہ دار قوم میں آئے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی، اور یاد رکھیں پھل اسی وقت نصیب ہوتا ہے جب بہت دنوں تک اس درخت کے جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے ارک ریزی کی گئی ہو، پسینے بہائے گئے۔ بہت آسانی کے ساتھ صاحب پھل نصیب نہیں ہوتے۔ یہ کچھ بنیادی چیزیں میں آپ کے ذہن تک پہنچانا چاہتا ہوں، ابھی تقریر کی کوئی ابتدا نہیں، یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پھل کھانے سے پہلے آپ کو ان جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اسے تناور بنانے کے لیے بہت بار صاحب مٹی کے ساتھ مٹی ہونا پڑتا ہے، بہت دنوں تک اس کی دیکھ ریکھ کی جاتی ہے، رکھوالی کی جاتی ہے، پانی کی حاجت کو پورا کیا جاتا ہے، کوئی نقصان دہ چیز اسے نقصان نہ پہنچا دے، اس کی بھی 24 گھنٹے دیکھ ریکھ کی جاتی ہے، پھر وہ تناور درخت میں تبدیل ہوتا ہے، پھر وہ صرف باغبان ہی کو نہیں صاحب راہگیروں کو بھی سایہ دیتا ہے، اور اس سے پھل نصیب ہوتے ہیں۔ لگانے والا تو ایک پسینہ بہا کر کے لگا کر کے سال 2 سال 4 سال محنت کر کے دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ تناور درخت جو ہے کھڑے ہو کر کے صدیوں تک لوگوں کو چھاؤں دیتا رہتا ہے، پھل دیتا رہتا ہے، اور یہ سبق دیتا رہتا ہے کہ میری ہریالی کو دیکھنے سے پہلے میرے نیچے ایک کسلی نے سڑ کر دم توڑ دیا ہے، اس کو بھی دیکھتے رہنا۔ آج جو میں تناور درخت میں تبدیل ہوا ہوں، کسی نے پسینہ بہایا ہے، ان جڑوں کو سیراب کیا ہے، اور مجھے نکالنے کے لیے ایک بیج نے اپنے وجود کو اسی زمین میں مٹا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے وہ چھاؤں لینے والوں، وہ پھلوں سے ذائقہ لینے والوں، ذرا ان قربانیوں پر بھی غور کر لینا۔ اسی طریقے پر قرآن کی تلاوت کرنے والوں، سجدہ ریز ہونے والوں، تسبیح و تحلیل کے نغمے چھیڑنے والوں، ان چیزوں کو پانے کے بعد تم بھول نہ جانا، بلکہ اس کے پیچھے خاردار وادیوں سے گزرنا بھی دیکھ لینا، ان کانٹے دار وادیوں سے جگر کے ٹکڑوں کی قربانیاں بھی دیکھ لینا۔ زمین کے جو ہے ذرات پر چل چل کر کے اپنی نسلوں کو قربان کرتے ہوئے ہم اور آپ تک دین اسلام کے ان بنیادی اصولوں کو پہنچانے والی ان جانباز قوموں کی قربانیوں پر بھی دھیان رکھنا۔ آج قرآن کا ایک ایک سطر پڑھا جائے گا تو ان پر کروڑوں درود بھیجے جائیں گے، جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے یہ دین یہاں تک پہنچا دیا، جنہوں نے اپنے گود میں چچا کی لاش کو لے کر کے درد بھری آواز میں احد کے میدان میں یہ کہا ہو، چچا جان آپ نے تو کمر دوری
کر دی. ایسی مصیبت زندگی میں کبھی نہیں دیکھی گئی جو مصیبت چچا کے جدائی کے وقت دیکھی گئی. ایسی قربانیوں کو دیکھ کر کے, ایسی قربانیوں کو کلیجے پر پتھر رکھ کر برداشت کر کے جس دین کو یہاں تک پہنچایا ہے, اس دین پر چلنے والوں کبھی انہیں فراموش نہ کرنا. بڑی قربانیاں دی گئی صاحب اس دین کے لیے. آج اگر چائے کی پیالیوں پر ایمان کا سودا ہو جائے یا چلتے پھرتے اسلام کی بغاوت ہو جائے تو ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہوگی, کیونکہ اس زمین پر پروردگار عالم نے جو قیمتی چیز ہمیں عطا فرمائی ہے اس کے پیچھے بڑی قربانیاں شامل ہیں, اور اس کی حفاظت کے لیے بڑے قیمتی لوگوں کو اس زمین پر اتارا گیا تھا. بہت قیمتی لوگ آئے تھے جن کی قیمتوں کا اندازہ صاحب لگایا نہیں جا سکتا. ایسے قیمتی لوگ آئے دین کی حفاظت کے لیے جن کا انتخاب کیا گیا, جنہوں نے لعب رسول کو بھی چوسا, جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے دوش مبارک پر سواری بھی کی, پشت نازنین پر سواری بھی کی. ایسے جانبازوں کو اسلام کی حفاظت کے لیے منتخب کیا گیا تھا جنہوں نے ریت کربلا پر خود اپنے وجود کو تو اتار دیا لیکن قرآن کو زمین پر نہیں گرنے دیا, حدیث رسول کو میلا نہیں ہونے دیا, تاریخ اسلام کو پسماندہ نہیں ہونے دیا, شریعت مطہرہ کے باغیچے کو کملانے نہیں دیا, اور یزیدیوں کے ان سازشوں کو ناکام کر کے رکھ دیا, اور ہم اور آپ تک مسکراتے ہوئے اسلام کے پیغام کو یہاں تک پہنچانے میں جو مدد دی اور جو قربانیاں پیش کی, آج رہتی دنیا سلام پیش کرتی رہے حسین ابن علی پر, پھر بھی صاحب حق نہیں ادا کر سکتی ہے. اس لیے ہم اور آپ کو اپنی زندگی کی قیمتی اوقات پر غور کرنی ہوگی, کیونکہ یہ دنیا بہت ہی زیادہ بے وفا رہی ہے ہمیشہ اور ہمیشہ رہے گی. کسی بھی دور میں اس نے وفا نہیں کیا اپنے ماننے والوں کو. اسی زمین پر جنت بنانے والے بھی چلے گئے صاحب, اسی زمین پر 70 اونٹوں پر خزانوں کی چابیاں لادنے والے بھی مر کر مٹ گئے, تباہ و برباد ہو گئے. کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا. آج اگر انسان چند کنکر پتھر اکٹھا کر کے تھوڑی سی منزل اٹھا لے اور کچھ گھرودے بنا کر کے گریبان کے 4 بٹن کھول کر چوراہے پہ گھومے اور فخر کے جملے بولے کہ میں نے یہ کام کر دیا, وہ کوئی نیا کام اس زمین پر نہیں کیا. پچھلی تاریخوں میں جو لوگ جوتیاں پہن کر چلے گئے نا, آج بڑے سے بڑا امبانی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے جو کام کر کے چلے گئے. لیکن اگر کامیابی اور انسانیت اسی کا نام ہوتا تو اسلام سب سے پہلے انہی کو سلام پیش کرتا. لیکن ہیرے جواہرات کی گڈیوں پر چلنے والوں کو اسلام نے سلام نہیں پیش کیا. جنہوں نے صحیح انسانیت اختیار کی, اپنا وطن بھول گئے, ماں باپ کے وجود کو دوبارہ دیکھنا نصیب نہ ہوا, اسلام نے انہیں انسانیت اپنانے والوں کو اور درد دل کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو اپنانے والوں کو ایسے سلام پیش کیا صاحب کہ کامیابیوں نے ان کے قدم چومے, اور کعبہ کی چھت پر بلال حبشی کو کھڑا کر کے اسلام نے ثابت کر دیا انسانیت ہیرے جواہرات سے نہیں ملا کرتی ہے. اگر صحیح انسانیت چاہتے ہو تو ان کی چوکھٹ کی درویزہ گری کرنی ہوگی, ان کا حقیقت میں غلام بن کر کے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا. تو چاہے پھر فارس کے رہنے والے سلمان ہو, چاہے پھر حبشہ کے رہنے والے بلال ہو, چاہے حضرت ابو ذر غفاری کی ذات ہو, چاہے حضرت ابو ہریرہ کی مقدس ذات ہو, جنہوں نے درد دل کے ساتھ اسلام کو اپنا لیا. اسلام پھٹے کرتے نہیں دیکھتا ہے بلکہ کلیجے میں چھپے ہوئے اس دل کی حرکتوں کو دیکھا کرتا ہے. ہم اور آپ کو اسی کو سنوارنے کے لیے زمین پر رکھا گیا. آج ایصال ثواب کی محفل ہے اور والدین کے تعلق سے باتیں ہونی. یہ کچھ بنیادی چیزیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں, بات انشاءاللہ آپ نے ساتھ دیا تو اس پر بھی ہوگی. بہت دنوں تک صاحب انتظار کرنا پڑتا ہے, تب جا کر کے بہاروں کا موسم دیکھنا نصیب ہوتا ہے. جنہوں نے 70 لاشیں اٹھائی نا, انہوں نے فتح مکہ کی بہاریں نہیں دیکھی. اپنے ہاتھوں میں جنہوں نے 70 لاشیں اٹھائی ہوں, انہوں نے فتح مکہ کی بہاریں نہیں دیکھی.
اپنے چار چار بیٹوں کو جنہوں نے نگاہوں کے سامنے اس حالت میں دیکھا ہو کہ صاحب لاشیں بھی برابر پہچاننے میں نہ آ رہی ہو. حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں سے یہی کہا تھا نا کہ تمہارا باپ تو بہت پہلے دنیا سے چلا گیا تھا. میرے بچوں، میں نے تمہیں حلالی جنا ہے اور میں نے تمہیں اپنے خون کا ایک ایک قطرہ دے کر کے سیراب کیا ہے. جاؤ، دین کی آبرو کو بچانے کے لیے میدان جنگ میں اتر جاؤ، اور میرے وعدے کی وفا اور میرے حقوق کی ادائیگی کا یہی تقاضا ہے کہ پھر دوبارہ زندہ مجھ سے ملاقات کرنے نہ آنا. زندہ ملاقات کرنے نہ آنا. چاروں بیٹوں نے جا کر کے جان جانے آفری کے حوالے کر دی. دین اسلام کی آبرو کو بچانے کے لیے اپنی ہستی کو اس روئی زمین پر خاک و خون میں گلتا کر دیا. حضرت خنسا نے جب چار جوان بیٹوں کی لاشیں دیکھی تو ہاتھ اٹھا کر اپنے مولا کا شکر ادا کیا کہ پروردگار عالم تو نے اتنا تو کرم کیا کہ چار شہیدوں کی ماں بننے کا موقع عطا کر دیا. وہ قربانیاں دی گئی ہیں صاحب اس اسلام کے لیے. انہوں نے فتح مکہ کی بہاریں نہیں دیکھی، لیکن قربانی کوئی ایک دیتا ہے، فائدے پھر صدیاں اٹھاتی ہیں. آج ہم اور آپ یہ سوچ کر کے اگر کہ بس چند روزہ زندگی ہے، عیش کر لو، مزے کر لو، نکل جاؤ، ہم اپنی نسلوں پر ظلم کر رہے ہیں. کیونکہ ایک گھڑی کی غفلت صدیوں تک نسلوں کو نحوستوں میں اترنے پر مجبور کر دیتی ہے. اگر کسی نے اپنے نسل کی باغبانی کی، اپنے نسل کے ساتھ جس نے وفا کیا، تو وفا حقیقت میں یہی ہے کہ اس نے اپنی اولادوں کو مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ بنایا، اسلام کا شیدائی بنایا. تم اگر ان نسلوں پر محنت کر لو تو یاد رکھو صدیاں پھر ان نسلوں سے فائدہ اٹھائے گی. جن کے گنبدوں مینار آج مسکرا رہے ہیں، ان